اقوام عالم کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں، حالات نہ گفتہ بے ہیں، اس کے جتنے اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے ہیں، اور پھر ان مشکلات سے نکلنے کے طریقے اور اسباب بھی قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ آج کل جو مسئلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا چل رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے لبنان ہے، شام ہے، مصر ہے، اردن ہے۔ اگر کوئی مسلمان ملک ہو اور اس کے چاروں طرف کافر ملک ہو، پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ ایک طرف بھی اس کا بارڈر کافر ملک کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا بھی لگتا ہے، تیسرا بھی لگتا ہے، چوتھا بھی لگتا ہے، لہٰذا کوئی مدد کی صورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کا جو خطہ ہے وہ ان ممالک کے ساتھ لگتا تھا، اب تو سکڑ گیا ہے فلسطین، اور سکڑ کے صرف ایک پٹی جو رہ گئی ہے جو غزہ کی، وہ صرف مصر کے ساتھ ملتا ہے بس۔ جب بھی غزہ کے مسلمانوں پہ یا فلسطین کے مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں، ایک طرف سے یہودی اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، ایک طرف سمندر ہے، تینوں طرف سے خشکی ہے، اور خشکی پر بھی قابض یہودی ہے، اور پانی کا راستہ بھی یہودیوں کے پاس ہے۔ صرف ایک راستہ ہے جو غزہ کا، جو ملتا ہے جا کر مصر کے ساتھ، تو وہ بارڈر بھی مصر بند کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں سے لٹے پٹے مسلمان جب اس بارڈر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آگے سے ظلم کر کے ان کو واپس کرتے ہیں۔ ہاں، صرف جس وقت مصر کے اندر اخوان المسلمین کی حکومت آئی تھی تو وزیر اعظم صدر تھا ان کا مرسی، جس نے شہادت نوش کی اور جس کو تختہ دار پہ لٹکایا، صرف اس کے دور کے اندر اس بارڈر کو کھولا گیا تھا۔ غیرت مند مسلمان تھے، غیرت کا تقاضا اور غیرت کا مظاہرہ کر کے چلے گئے، تختہ دار پہ لٹک گئے، سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آج ہے۔ اس لیے فرمایا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کفار اس پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے محبوب اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد اتنی ہوگی، اس سے پہلے اتنی نہیں تھی۔ تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، جس طرح پانی اس جھاگ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ کیوں ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت وہن کی شکار ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ جب یہ دو چیزیں ان کے دل کے اندر آ جائیں گی، کفار ان پر ٹوٹ جائیں گے۔ مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اس کے ساتھ کیا ہے؟ آخر یہ جو وہاں کے باشندے ہیں، اس کا دفاع کرنا صرف ان پر فرض ہے، یا روئے زمین پر بیٹھنے والا، روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان کے اوپر اس کا دفاع فرض ہے۔ پہلی بات کہ جس وقت مکی زندگی تھی، مکی زندگی میں بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ ایک ہی رخ پر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ایسا تھا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس دونوں اسی رخ پر تھے۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں ان کے رخ جدا ہو گئے۔ کیا حرمین کا دفاع ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے یا نہیں؟ بیت اللہ کا دفاع ضروری ہے یا نہیں؟ مسجد نبوی ارض مقدس مدینہ شریف کا دفاع ضروری ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مکہ ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ ہے یا نہیں؟ سوال ہے کیوں؟ جواب ہے کہ وہ ہمارا بیت اللہ ہے، اور مدینہ حضور کا مسکن، حضور کا روزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلافت کا حکومت تھا، اس لیے حضور کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کا دفاع فرض ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی نسبت حضور کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ قبلہ اول نہیں تھا؟ کیا اس کی طرف صحابہ اور حضور نے رخ کر کے نماز نہیں پڑھی؟ اور پھر نماز ہی کے دوران
یہ حکم آتا ہے کہ اب آج کے بعد آپ کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے اور آپ نماز ہی میں رخ موڑتے ہیں. آپ جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں آپ کا قبلہ اس وقت مسجد اقصی ہے, آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. اب نماز کے دوران حضور پر وحی آتی ہے اور فرمایا کہ آپ اپنے رخ کو پھیر لیے اور پھیرتے پھیرتے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کر دیجئے. یہ وحی حضور پر آ رہی ہے, آپ نے صحابہ کو بتایا نہیں ہے, آپ نے رخ موڑا اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا. آپ نے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا, جدھر حضور کا رخ تھا ادھر صحابہ کا رخ تھا. آپ نے سوال کیا, مجھے تو حکم تھا, وہی نازل ہوئی, بیت المقدس سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا, تم نے رخ کیوں موڑ دیا؟ تمہیں تو میں نے حکم نہیں دیا تھا. فرمایا جدھر آمنہ کا لال ادھر صحابہ ہے. پہلی بات, مسلمانوں کا قبلہ اول روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد یا سب سے پہلا اللہ کا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے, اور بیت اللہ کے 40 سال کے بعد روئے زمین پر جس اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد اقصی ہے. دوسری بات, معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے, آپ کا دل زخمی تھا, آپ غم زدہ تھے. جس وقت طائف کا واقعہ پیش آ رہا تھا, اللہ نے آسمان کے پردوں کو کھول دیا, عرش و فرش کے فرشتوں کو کہا دیکھو آمنہ کے لال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت حضور دکھی دل سے جب مکہ میں واپس آئے, مکہ کے قریب ام عانی کا گھر ہے, وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. اس وقت انسان استراحت اور آرام کے لیے بستر پر جاتا ہے اور بہت سے غم انسان یاد کرتا ہے, اور آپ بھی ان غموں کو یاد کر رہے ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. عرش والے نے آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا, آپ نے حضور کو بیدار کیا. فرمایا اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں. حضور کو لیا, وہاں زمزم کے کنویں کے پاس لایا, شق صدر کیا, آپ کا سینہ چاک کیا, پھر آپ کے دل کو زمزم کے ساتھ دھویا, انوار و برکات سے بھرا. پھر یہاں سے مسجد حرام سے بیت اللہ سے سفر شروع ہوتا ہے. زمینی معراج بیت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور مسجد اقصی پر جاتی ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ. جب وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی, اگلا منظر دیکھیے, یہ کام مسجد حرام میں بھی ہو سکتا تھا, بیت اللہ میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس فلسطین کی زمین کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے, نبیوں کی دھرتی کہا جاتا ہے, انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے. وہاں آپ پہنچے, 1.25 لاکھ نبی پہلے سے موجود تھے. پہلے آپ کا تعارف کروایا گیا, پھر آذان دی, پھر اقامت کہی گئی, صفیں بنی ہوئی ہیں. آج اس مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کون کروائے گا؟ حضرت جبرائیل آگے آئے اور حضور سے عرض کیا, فرمایا آج 1.25 لاکھ نبی مقتدی ہوں گے, آمنہ کا لال امام ہوگا, اور آج کی نماز سے آپ کو امام الانبیاء کہا جائے گا. آپ نے نماز پڑھائی. مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا تعلق قلبی اور روحانی اور اس کا دفاع فرض کیوں ہے؟ کیونکہ آمنہ کے لال کے سفر کے ابتدا مسجد حرام سے ہو کر یہاں آپ کو لایا گیا اور یہاں امام الانبیاء کا تاج آپ کو پہنایا گیا. پھر آگے دیکھیے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ, حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت گاہ, حضرت داؤد علیہ السلام نے قبا یہاں بنایا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا پایا تخت یہی تھا. چوٹیوں کا واقعہ وادیہ نمل اسی ارض مقدس پاک طیب طاہر زمین پر ہے. پھر اس کے بعد پاک مریم
آپ کا واقعہ وہاں ہوا. حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ کی توحید کا ایک کرشمہ اسی دھرتی پر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دھرتی پر نبوت دی گئی. آپ کے قتل کا منصوبہ اسی دھرتی پر بنا. یہیں سے آپ کو زندہ آسمانوں اٹھا لیا گیا اور یہیں سفید منارے پر آپ کو دوبارہ زمین پر لایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یہی, حضرت یعقوب علیہ السلام یہی. اسی لیے اس کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے. اور پھر اس دھرتی کو فتح کرنے کے لیے, قبلہ اول کو لینے کے لیے, حضور کا زمانہ ہے, آپ کے زمانے میں مسجد اقصی پر قبضہ عیسائیوں کا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے اس سے پہلے آپ نے جو آخری لشکر روانہ کیا تھا وہ آپ نے اسی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے روانہ کیا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, خالد ابن ولید موجود ہے, ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے اس کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, عیسائیوں کا قبضہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور ادھر کئی دن محاصرے میں گزر گئے. 500 صحابہ ارض مقدس کو فتح کرنے کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں. صحابی کا درجہ ساری کائنات نیک لوگوں سے بھر جائے, ساری دھرتی اولیاء سے بھر جائے, ساری دھرتی میرے محترم دوستوں ولیوں سے بھر جائے, ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. اور اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے خود آتے ہیں. وہ آپ منظر آپ کو پتہ ہے, آپ کا غلام ساتھ ہے, حضرت اسلم ساتھ ہے. عدل کا تقاضا دیکھیے, ایک منزل پہ غلام سوار ہوتا ہے, ایک منزل پہ غلام اترتا ہے, وقت کے خلیفہ سوار ہوتے ہیں. جو آخری منزل آتی ہے اس میں باری غلام کی ہے اور حضرت عمر کے اونٹ کے نکیل پکڑنے کی ہے. غلام کہتا ہے سامنے عیسائی ہیں, میں ایسا نہیں چاہتا, آپ سوار ہو میں نکیل. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, عدل تو عدل ہے, تو ہی سوار ہوگا, عمر اونٹ کی مہار پکڑے گا. عیسائی رائے باہر آگے, پہلے دیکھا پا یہ نکیل پکڑنے والا کون ہے, کہا یہی وقت کا حکمران, یہی وقت کا خلیفہ ہے. کہا پہلی شرط ہماری پوری ہو گئی, ہم نے کتابوں میں پڑھا. کہا دوسرا, آپ کا جو لباس تھا اس پر 16 پیمان نظر آگے. کہتے ہیں نہیں نہیں, 17 پیمان ہم نے پڑھے ہیں. آپ نے بغل اوپر کی اور کہا یہ دیکھو 17واں پیمان یہ ہے. انہوں نے چابیاں آپ کو پیش کر دی. آپ اس دھرتی پر کسی یہودی کو نہیں آنے دیں گے. یہ تاریخ کا معاہدہ ہے, یہ عیسائیوں نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کسی یہودی کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے, کسی یہودی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. دوسرا, ہمارے جو گرجے ہیں انہیں نہیں گرائیں گے. یہ بہت ساری آگے باتیں, کسی گرجے کو نہیں گرایا گیا, جزیہ لگایا گیا, ٹیکس دو, اپنی آزادانہ عبادت کرو, تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا. مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. کافی سال, کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. پھر صلیبیوں کے قبضہ میں آ گیا. بہت ساری مختصر تاریخ بتا رہا ہوں. پھر صلیبیوں کے قبضہ میں آ گیا, مسلمان منتشر ہو گئے اور پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے اللہ نے اس کو دوبارہ فتح کروایا. صلیبی دوبارہ متحد ہوئے اور متحد ہو کر سب سے پہلا کام انہوں نے کیا, ترکوں اور عربوں کو آپس میں لڑا دیا. ترک اور عرب آپس میں مقابلے میں آ گئے اور مسلمانوں کی جمعیت, مسلمانوں کا میرم قوت وہ جب کمزور ہوئی اور پھر دوبارہ اس کو فتح کیا. اسی وقت شام کی سرزمین میں ایک انگریز جنرل آ کر حضرت صلاح الدین ایوبی کی قبر کو لات مار کر کہتا ہے صلاح الدین اٹھو اور دیکھو ہم دوبارہ آ گئے. آج میرے محترم دوستوں کدھر صلاح الدین ایوبی ہے؟ آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر آگے چلتا سلطان عبدالحمید ثانی نڈر بادشاہ تھا, اس کے سامنے پیشکش کی, اس نے بھی اس جگہ یہودیوں کو معاہدہ کرنے کے لیے انکار کر دیا. پھر آہستہ آہستہ ہٹلر نے جب ان کو تباہ و برباد کیا, بہت ساری باتیں یہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور پھر 47 میں پاکستان آزاد ہوا. 48 میں وہاں پر اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور یہ قابض ہیں, وہاں کے باشندے عرب ہیں, باہر سے لا کر ان کو آباد کیا اور مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے 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 کرتے
میرے मोहतरम दोस्तों लाखों मुसलमान ज़िबा हो गए। इस वक्त की हालत आप देख सकते हैं वहाँ क्या है, हर तरफ से मुआसरा हो चुका है, बिजली पानी खाना पीना हर कुछ बंद हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों सलाम है उन माओं को, सलाम है उन अरबों को, सलाम है उनकी शहादतों को। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बेहसियत फर्द, बेहसियत हुक्मरान हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब जरा समझना, हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करो, हम कहते हैं फलां इदारे से मुतालबा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों लोग हमें कहते हैं अमेरिका में इंसाफ है, अदल है, यूरोप में आओ इंसाफ और अदल है। मैं आपसे सवाल करता हूं, वहां फर्द को इंसाफ दिया जाता है, अक़वाम को क्यों नहीं दिया जाता? फर्द को इंसाफ दिया जाता है, अक़वाम और कौमों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता? अफगानिस्तान की धरती को तुम ताराज कर रहे हो, वहां तबाह बर्बादी फेर रहे हो, इराक में तुम तबाह बर्बादी कर रहे हो, वहां पर गजा के अंदर मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे हो। आज तुम्हारा इदारा किधर है? फर्द को इंसाफ देते हो, अक़वाम को कुचलते हो। हाँ, फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूं, यूरोप के लिए तुम्हारा अदल और है, अफगानिस्तान के उम्मत मुसलमान के रहने वाले उस बर्फपोश पहाड़ के उस मुसलमान के लिए तुम्हारा इंसाफ का तकाजा और है, तुम्हारा इंग्लैंड के बशिंदे के लिए अदल का इंसाफ और है, इराक के मुसलमान के लिए तुम्हारा अदल का इंसाफ और है, तुम्हारा यूरोप के सफेद चमड़ी के उन यहूद और नसारा के लिए अदल का इंसाफ और है, लेकिन गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए अदल और इंसाफ का पैमाना और है। ये तुम्हारा इंसाफ है। आओ उम्मत मुसलमान, आओ हुजूर के अदल की तरफ। तुम्हें हम बताते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह इंसाफ किया, हम तुम्हें बताते हैं सुल्तान फातेह ने किस तरह इंसाफ किया। इनसे क्या कहना, ये तो खोखले लोग हैं। आज उम्मत मुसलमान खुद बेदार हो। बहसियत हुक्मरान जहां जहां तक तुम्हारी आवाज जाती है, तुम कुव्वत रखते हो, तुम आवाज को बुलंद करना रखते हो। अगर तुमने इस वक्त आवाज को बुलंद न किया, याद रखो मुसलमान हुक्मरानों, कल क़यामत वाले दिन गजा के लुटे पटे मजलूम मुसलमान इनके बच्चे होंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने पढ़ते हुए जाम शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन ऐ मुसलमान हुक्मरान, तेरा गिरबान होगा। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम नहीं पहुंच सकते। अल्लाह हमें वहां पहुंचा ना पहुंच सके तो एक बात तो कर सकते हैं, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कर सकते हैं। और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का सबसे बड़ा जरिया है हम गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। उनका तसव्वुर करके, यहूदियों का तसव्वुर करके 313 मरतबा ये पढ़े हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, 313 मरतबा ये पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 313 मरतबा ये पढ़े। और हमारी हालत ये हो, खुदा की कसम, वहां का मुसलमान, अगर वहां का मुसलमान भूखा और प्यासा तड़प रहा है, यहां पाकिस्तान में रहने वाला का मुसलमान भी उसके गम में तड़प रहा हो, इसको कहते हैं अल्लाह कल क़यामत को पूछे क्या किया है तुमने? हम कहेंगे रब्बा हमें नींद नहीं आती थी, अल्लाह हमें चैन नहीं आता था, हम तो आहुजारी करते रहे, तेरे सामने फरियाद करते रहे, तेरे सामने रोते रहे। अल्लाह तू उतार मदद के लिए अपने फरिश्तों को, तू खुद उनके हाल पर रहम फरमा। वहां की धरती पर रहने वाले मुसलमानों को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। हालत तो बहुत ऐसी हालत ये है, जब तक वहां के करीब करीब अरब हुक्मरान नहीं जागेंगे, ये मुसलमान बेचारा इसी तरह पिसता रहेगा। तादाद आप सोच नहीं सकते आज तक कितने मुसलमान ज़िबा हो गए। क्या हो गया? तारीख में पहली दफा ये हिटलर के जमाने के बाद पहली दफा यहूदियों को ऐसी काली ज़रब लगी है। इससे पहले यहूदियों के नजदीक, ये बात याद रखना, एक एक यहूदी बड़ा कीमती है, एक एक यहूदी। और इस बड़े पैमाने में मास ने जिस तरह ये किया है, उम्मत मुसलमान के दिलों को भी ठंडा किया है। अल्लाह मजीद उनकी मदद और नुसरत फरमाए।